بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان جو ہے اپنی ابتدائی عمر سے ہی کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے ذہن پہ حاوی رہتی ہیں۔ ایک انسان جب بچہ ہوتا ہے، بہت پہلے مرحلے کے اندر، اور کھیلنا شروع کرتا ہے، کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، اسکول سے ذرا پہلے اور پھر اسکول کے ابتدائی سالوں کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ کھلونوں کی طرف بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے اور کھلونے اس کے ذہن پہ چھائے رہتے ہیں۔ محلے کی دکان سے ملنے والی جو چیزیں ہیں وہ محلے کی دکان سے بچوں کے کھانے والی چیزیں جو ہیں رنگ برنگے پیکٹوں کے اندر، وہ ایک انسان اور بچے کے ذہن کے اوپر چھائی رہتی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ دو چیزیں اس بچے کو میسر نہ ہوں تو وہ بچہ بہت پریشان رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ایک بدقسمت بچہ ہے۔ اور خوش قسمت وہ ہیں وہ بچے کہ جن بچوں کو یہ محلے کے سے کھانے پینے والی چیزیں میسر ہیں اور کھلونے بھی میسر ہیں۔ یہ ایک انسان کی زندگی کے ابتدائی سال ہوتے ہیں، پری اسکول اور اسکول کے دوران، خاص کر ارلی ایئرز آف دا اسکول سے وقت گزرتا ہے، ایک انسان کا بچپنا نکلتا ہے، پھر انسان کے کچھ ایموشنل ریلیشن شپس بننا شروع ہوتی ہیں۔ بعض بچوں کی بنتی ہیں، بعض لڑکے لڑکیوں کی، نوجوانوں کی نہیں بنتی۔ اب جن کی کہیں بن جاتی ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا یہ ریلیشن شپ بنانی چاہیے، میں ہرگز اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور جو وقت گزرے گا یہ کام تو بڑھتا ہی چلا جائے گا اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو یہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ زندگی میں اہم ترین چیز جو ہے وہ ایک نوجوان کی زندگی میں، میری زندگی میں اہم ترین چیز یہ ہے، اور اگر مجھے یہ مل جائے تو میں ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ اور اگر مجھے میری ایموشنل ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں مل پاتی تو پھر اس صورت میں میرے پاس کچھ بھی رہے میری زندگی بیکار ہے۔ اور یہ بھی ایک انسان کے، ایک نوجوان کے ذہن پہ کچھ عرصے تک، زندگی کے دوسرے مرحلے تک، جووینائل اور یوتھ کے دوران ایک انسان کے ذہن پہ یہ بات چھائی رہتی ہے۔ ذرا اور ایک انسان آگے جب زندگی کے اگلے مرحلے کے اندر جاتا ہے تو پھر ایک انسان کریئر اور فیملی، شادی کرنی ہے اور کریئر بنانا ہے اور شادی کرنی ہے، اور پھر انسان ان مراحل سے نکل کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت سارے شاید اثاثہ جات بنانے ہیں، ایک اچھی انکم چاہیے، اچھے اثاثہ جات چاہیے،
بچے میرے گھر میں ہو گئے ہیں، مجھے ان کی تعلیم چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اگلے مرحلے میں انسان کو اپنی صحت کی اہمیت کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے لیے اہم ترین چیزوں میں سے ایک جو ہے، یا شاید اہم ترین چیز جو ہے، وہ میری صحت ہے اور میری فائنانسز ہیں، صحت ہے سب سے پہلے۔ اور پھر تو یہ گویا کہ ایک انسان جو ہے، اس کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو پریفرنسز ہیں، اس کی جو ترجیحات ہیں، وہ ایک انسان کی بدلتی رہتی ہیں، اور یہ بڑا فطری عمل ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم لوگ کوتاہ نظر ہیں، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم ویژنری نہیں ہیں، ہمارا ویژن جو ہے وہ بڑا ہی لمیٹڈ ہے، ہم بہت شارٹ سائٹڈ ہم لوگ ہیں، ہماری سائٹ جو ہے وہ زیادہ دور تک نہیں جا پاتی۔ اور پھر ایک چیز اور کہ جو شاید ہمیں زندگی کے کہیں آخری حصے میں آ کے، عموماً اکثر کیسز کی بات کر رہا ہوں، اگرچہ بعض خوش قسمت نوجوان جو ہیں وہ بالکل اپنی جب عمر کے پیک پہ ہوتے ہیں، جب وہ دوران طالب علمی ہی کالج اور یونیورسٹی سے ہی وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے، یہ زندگی فار ایور نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی ہماری ختم ہو جانی ہے۔ اور اس زندگی کے خاتمے سے پہلے اللہ رب العزت کو راضی کرنا جو ہے، خالق و مالک کے مطیع و فرما بردار بندوں کے اندر اپنا نام لکھوانا جو ہے، وہ بہت اہم ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی ویژنری لوگوں کی بات سنیں، ان کی تحریر پڑھیں اور خود فکر کریں، تو کیا ہی اعلیٰ اور کیا ہی بہتر بات ہے۔ کتنی ہی ایک انسان جو ہے وہ فضول سرگرمیوں سے بچ جاتا ہے، اور سچ پوچھیں تو اہم ترین سورس آف رہنمائی جو ہے، وہ ایک انسان کے لیے اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کی سنت جو ہے وہ ٹھہرتی ہے۔ لیکن یہ بات شاید ہر ایک انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا، اور یہ بات سمجھنے کے اندر ایک انسان کو بہت دیر ہو جاتی ہے، بہت سارا وقت گزر چکا ہوتا ہے، بہت قلیل وقت باقی ہوتا ہے، اور اس بہت ہی قلیل وقت کے دوران شاید ہم بہت سارے لوگ تو وہ ہیں کہ کہیں بستر مرگ پہ جا کے ان کو یہ بات سمجھ آئے کہ مجھے دنیا کے اندر در حقیقت فضول چیزیں جو ہیں وہ بہت ہیں، اور وہ فضول چیزیں اتنی گلٹر کر رہی ہوتی ہیں، اتنی چمک رہی ہوتی ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ بالکل ہی ان کے اندر محو ہو جاتا ہے، اور جو اصل اہمیت کی حامل چیزیں ہیں وہ در حقیقت انسان کی نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک کھانے کی میز پہ بہت سارے کھانے لگے ہوئے ہیں، بوفے، کہیں پہ ڈنر ہے، لنچ ہے، اور وہاں پہ بے شمار چیزیں لگی ہوئی ہیں، در حقیقت ان کے اندر کام کی چیزیں جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں۔ میں اس بات کو ریپیٹ کروں کہ کھانے کی میز پہ بہت سارے کھانے لگے ہوئے ہیں، اور بوفے ڈنر یا بوفے لنچ ہے جہاں پہ بے شمار کھانے لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان بے شمار کھانوں کے اندر فضول چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے،
شاید وہ چٹپٹی ہوں گی، لذیذ ہوں گی، میٹھی ہوں گی، لیکن اس کے اندر جو کام کی چیزیں ہیں، جو در حقیقت جن کا فائدہ جو ہے وہ محض چند تھوڑے سے وقت کے لیے، چند منٹ یا گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے نہ ہو، بلکہ ان کا جو فائدہ ہے وہ فار رہے، اور ان کا فائدہ ہماری صحت کے اوپر، ہماری جان کے اوپر، ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے ذہن کے اوپر طویل وقت کے لیے اور طویل مدت کے لیے رہے، تو یہ کتنی ہی اعلیٰ بات ہے۔ لیکن اس سارے کام کے لیے ایک انسان کو ویژن کی ضرورت ہے، اور وہ ویژن ایک انسان کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ انسان یہ دیکھے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا جو بینیفٹ ہے، جن کا فائدہ جو ہے وہ مومنٹری ہے، وہ وقتی ہے، وہ ٹیمپوریری ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا فائدہ جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے اور فار ایور ہے، اور ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والا ہے۔ ہمیشہ عقل مند انسان جو ہے وہ ٹیمپوریری اہمیت کی چیزوں کو نگلیکٹ کرتا ہے، ان کو نظر انداز کرتا ہے، اور ایسی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے کہ جو چیزیں در حقیقت لانگ ٹرم کے اندر بینیفٹ دینے والی ہیں اور ایک انسان کے ساتھ رہنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور آپ کو، ہم تمام تر لوگوں کو وہ ویژن عطا فرمائے کہ جس ویژن کے تحت ہم اپنی وقتی اہمیت کی جو چیزیں ہیں، جو بہت ہی کہہ لیں کہ جن کا فائدہ اور اثر جو ہے بڑی قلیل مدت کے لیے رہنے والا ہے، خالق و مالک مجھے ان کے چنگل سے نکال کے، ہم سب کو اس چنگل سے نکال کے ایسی چیزوں کو پرسو کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کا بینیفٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ لانگ ٹرم رہے گا، یا شاید ہمیشہ کے لیے رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔